اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغبو ومن اور کون ہے جو یرغبو راغب ہوتا ہے عن ملتی دین سے ابراہیم کی. اور یہاں یرغبو راغب سے ہے، ویسے یا معنی کریں گے روگردانی کرنا، پھر جانا، پلٹ جانا. ومن اور کون ہے جو یرغبو پھر جاتا ہے عن سے ملت ابراہیمی سے الا مگر من صافیہ من جس نے صافیہ صفاق لفظ ہم بولتے ہیں نا تو مراد کیا ہے احمق. صافیہ احمق بنایا نفسہ اپنے آپ کو، جس نے اپنے آپ کو نادان سمجھا یا اپنے آپ کو پاگل بنایا، صرف وہی ہے جو اس سے دین ابراہیمی سے روگردانی کر سکتا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اصطفیناہ ہم نے ان کو منتخب کیا فی الدنیا دنیا میں، ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین البتہ صلحاء میں سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دین ابراہیمی کے متعلق؟ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو بے وقوف ہو. ہم نے تو اس دنیا میں بھی ان کو برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہیں. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اب دین ابراہیمی کے صفات کیا ہے؟ دین کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مکمل حاکمیت، اپنی مکمل عبودیت کو تسلیم کر لینا کہ میں کیا ہوں، عبد ہوں، بندہ ہوں، عاجز ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز فکر سے، اپنے طرز عمل سے مکمل طور پر اللہ کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو بنا لیا تھا. طرز فکر اور عمل کی تبلیغ اور اشاعت میں اپنی پوری زندگی صرف کی تھی، اور اس راہ میں جو بڑی مشکلات پیش آئی تھیں انہیں بھی انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا. اور یہ طرز زندگی اللہ کو اتنا محبوب تھا کہ اس نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا. اب کوئی بے وقوف ہی ایسی پسندیدہ روش سے اعراض کر سکتا ہے، یا ایسا شخص جو کیا ہو، جہالت سے کام لے رہا ہو، صرف وہی اس سے روگردانی کر سکتا ہے. اذ قال لہ ربہ اور جب کہا اس کو اس کے رب نے اسلم مطیع ہو جا یا سلام لیا، اسلام لیا. قال اس نے کہا اسلمت میں مطیع ہوا، میں اسلام لے آیا لرب العالمین اپنے تمام پروردگار کے یعنی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کے آگے. اسلم تو اصل میں معنی اس کا یہ بھی ہے سر جھکانا. اسلم تو سر جھکانا یا مطیع ہو جانا، اطاعت فرما ہو جانا. تو انہوں نے کیا کہا جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں اطاعت کے ساتھ. ووصا اور نصیحت یہ معنی بھی ٹھیک ہے بھی ہاں اس کے ساتھ ابراہیم کو، یا ابراہیم نے نصیحت کسے بنی ہی اپنے بیٹوں کو. ووصا اور نصیحت کی بھی ہاں اس کے ساتھ ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو. وہ یعقوب اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو. یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ اس نے منتخب کیا ہے لکم تمہارے لیے دین. کون سا دین؟ دین ابراہیمی. فلا تموتن پس نہ تم مرنا الا مگر وانتم اور تم ہو مسلمون اطاعت گزار، یعنی مرنا تو ایسی ہی حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. تو یہاں رب العزت نے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ ماں سوائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی سب انبیاء انہی کی اولاد سے تھے، یعقوب علیہ السلام کی، اور بنی اسرائیل بھی انہی کی اولاد تھے. تو انہیں وصیت تو اللہ کا فرما بردار بن کر رہنے کی گئی تھی، مگر بعد میں بنی اسرائیل نے جو گل کھلائے وہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی کئی مقامات پر پڑھیں گے. آگے کیا ہے؟ ام کنتم کیا تم تھے شہداء شاہد، حاضر گواہ، اس جب حاضرہ آئی واقع ہوئی یعقوب کو کیا موت، یعقوب کو جب موت کا وقت آیا یا جب یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے. اس جب قال اس نے کہا لبنی ہی اپنے بیٹوں سے ما تعبدون کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، من بعدی میرے بعد، یعنی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا تو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی، و الہ اور الہ آبائی کا تیرے باپ دادا. کون؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق. الہ واحدہ
ایک ہی معبود برحق کی، ونحنو اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون کیا ہیں، ہم اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ ایک دفعہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ سے پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام مرنے کے قریب تھے، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ جو ایسے خود سے خیالات باندھ رہے ہو ان کے نام لے کر، اور یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی، بتاؤ اگر ایسا ہے۔ پھر جو کچھ یعقوب علیہ السلام نے بوقت مرگ یعنی مرنے کے دوران اپنے بیٹوں سے پوچھا اور بیٹوں نے جواب دیا، اس کو اللہ نے خود بیان کر کے یہودیوں کے اس قول کی تردید کر دی۔ کیا کہ جب یعقوب پر موت آئی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا کہ تم کس کی میرے بعد عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا، ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے باپ دادا اسماعیل، اسحاق، ابراہیم کے الہ کی اطاعت کریں گے، عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ اسی سوال کا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خود جواب دے دیا۔ تل کا یہ امتن ایک امت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون اور نہیں سوال کیا جائے گا، اما اس چیز کے بارے میں کانو جو وہ تھے، یعملون وہ عمل کرتے۔ یعنی ایک جماعت یہ تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم کرو گے جو کچھ وہ تمہارے لیے ہوگا، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یعنی انبیاء کی اور ان کے اتباع کرنے والوں کی جماعت مراد ہے۔ ایک جماعت گزر چکی، کون سی جماعت؟ انبیاء کی جماعت اور اتباع کرنے والوں کی جماعت۔ اگرچہ اے یہودیوں تم ان کی اولاد ہو، مگر ان کے اعمال تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے، تمہارے لیے تو وہی کچھ ہوگا جو تم خود کر رہے ہو۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے تھے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا تاکہ تم ہدایت پالو۔ قل کہہ دیجئے بل ملت بلکہ ہم ملت ابراہیم پر حنیفہ جو ایک طرف کا تھا، جو یکسو تھا، جو ابراہیم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ایک اللہ کے ہوئے رہے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو اب ملت اس نظام زندگی کا نام ہے جس کی بنیاد چند مخصوص عقائد پر ہو، اور ملت ابراہیمی علیہ السلام کے عقائد میں سے سب سے اہم عقیدہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید پرست تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ یہود مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہودی بنو گے تو نجات پاؤ گے، حالانکہ وہ خود مشرک تھے، اور عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح عیسائی بھی مسلمانوں سے یہی بات کہتے تھے کہ اگر تم عیسائی بنو گے تو نجات پاؤ گے، حالانکہ وہ خود تین خدا مانتے تھے اور مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ تو کفار مکہ وغیرہ کے مشرک ہونے میں تو کوئی شک نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی نہ ہدایت پر ہے نہ ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب مشرک ہیں۔ ملت ابراہیمی پر صرف وہ ہو سکتا ہے جو مشرک نہ ہو، وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ قولو کہو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما انزلا اور جو کچھ اتارا گیا الینا ہماری طرف، وما انزلا اور جو کچھ اتارا گیا الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق اور اسحاق کی طرف، و یعقوب اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتیا اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتیا اور جو کچھ دیا گیا نبیون کس کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، نہیں ہم جدائی ڈالتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون ہم کیا ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فرق نہیں کرتے، تو فرق اس لحاظ سے کہ فلاں نبی حق پر تھا
فلاں حق پر نہیں تھا، یا ہم فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، کیونکہ سب انبیاء علیہ السلام ایک ہی صداقت، ایک ہی راہ راست کی طرف بلاتے رہے، اور سب انبیاء کرام اپنے سے پہلوں کی تصدیق اور بعد میں آنے والوں کی بشارت دیتے اور ان پر ایمان لانے کی تاکید کرتے رہے۔ اب اگر مثال کے طور پر یہودی عیسیٰ علیہ السلام یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور اپنی کتاب تورات پر بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ صرف اپنے باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں۔ ان کا اصل دین نسل پرستی یا اپنے باپ دادا کی تقلید ہے، اپنے پیغمبر کی پیروی نہیں ہے، ورنہ ان کو یہ ساری باتیں پتہ تھی کہ تورات میں آخری نبی کی کیا نشانیاں بیان کی گئیں اور آخری نبی کس جگہ آئے گا اور اس کی کیا نشانیاں ہوں گی اور ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اگر وہ اپنے نبی کو بھی مان رہے ہوتے تو وہ آخری نبی کی بھی اتباع کرتے۔ تو تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں واجب الاتباع ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کے درمیان فرق نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں واجب الاتباع، ان کی اتباع کرنا واجب ہے، اور ایک نئے نبی کی بعثت کی ضرورت ہمیشہ اس وقت پیش آتی ہے۔ نیا نبی اس وقت مبعوث ہوتا ہے جب پہلے نبی کی امت میں شرک اور جہالت، فساد فی الارض عام ہو جائے اور خود وہ کئی گروہوں میں بٹ جائے۔ دین یعنی عقائد اور کلیات تو ہر نبی کے دور میں برابر ہی رہے ہیں، لہٰذا اس دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ سابقہ احکام منسوخ ضرور ہوئے اور کچھ نئے احکام اس نئے نبی کو دیے ضرور گئے۔ تو اب اتباع صرف اس نئے نبی کی واجب ہوتی ہے اور ایمان لانا سب پر واجب ہوتا ہے، جو چاہے پہلے انبیاء کی کتابوں پر لایا ہو، پہلے انبیاء پر ایمان لایا ہو۔ تو جب نیا نبی مبعوث ہو گیا، جب اس کی بعثت ہو گئی تو جو وہ احکامات لے کر آیا چند تبدیلیوں کے ساتھ، تو اس پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے، یعنی یہ کہ سب انبیاء اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، حق اور صداقت لے کر آئے ہیں، اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رہا انبیاء میں درجات کے لحاظ سے فرق، تو وہ اس طرح سے ہے کہ بعض نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی، جیسے کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، ان کا نام کلیم اللہ، ان کا لقب کلیم اللہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے اللہ کا نام لے کر۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ برتری حاصل تھی کہ وہ ہواؤں کو کیا کر سکتے تھے، ہوائیں ان کے تابع تھیں۔ اور داؤد علیہ السلام ایسے تھے کہ جن کے ہاتھ سے لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عرش اپنے آسمان پر بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو ہر نبی کے درجات جو ہیں، درجات کے لحاظ سے فرق یہ ضرور رہا ہے، لیکن نبی کی جو تعلیمات ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ فَإِن پس اگر آمنو ایمان لے آؤ، بمثل مثل اس کے ما آمن تم جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر، فقد اہتدوا پس تم ہدایت پالو، وَإِن تولوا اور اگر تم پھر جاؤ، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہی، وَإِن اور اگر تولوا منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہی، فی شقاق کیا ہیں، وہ تمہارے مخالف ہیں، تمہارے خلاف ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَاپس ان قریب، یکفی یا مطلب وہ، کافا یا کفایت، کافی، پس ان قریب وہ کافی ہو جائے گا، ہم اللہ ان کو اللہ، بس ان قریب ان کو اللہ کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اہل کتاب کا حق سے منہ پھیرنا، ہٹ دھرمی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ انہیں سزا دینے کو کافی ہے۔ یعنی یہود بنو نذیر جلا وطن ہوئے، جزیہ دینا قبول کیا، بنو قریظہ قیدی اور قتل ہوئے، نجران کے عیسائیوں نے بھی جزیہ دینا قبول کیا۔ تو مراد کیا ہوئی کہ اگر وہ منہ موڑیں گے تو وہ کھلے اختلاف میں ہیں، اللہ ان قریب آپ کی کفایت کرے گا۔ تو یہی مراد ہے، اہل کتاب نے جب حق سے منہ موڑا تو غلامی کی زندگی ان کے حصے میں آئی۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن اور کون ہے بہتر، من اللہ اللہ سے، صبغہ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، ونحن اور ہم لہو اسی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔
تو جب کوئی شخص یہودی مذہب میں داخل ہوتا نا تو یہودی اسے غسل دیتے اور کہتے کہ اس کے پہلے سارے گناہ دھل گئے۔ عیسائی اس غسل کے پانی میں زرد رنگ بھی ملا دیا کرتے تھے، اور یہ غسل صرف مذہب میں نئے داخل ہونے والوں کو ہی نہیں بلکہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا تھا، اور اس رسم کو وہ استباغ کہتے تھے۔ یعنی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رسمی رنگوں میں کیا رکھا ہے؟ رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے جو اس کی بندگی سے چڑھتا ہے، اور ان اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم اس کی بندگی کرتے اور اس کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے معاملے میں، وہو ربنا، اور وہ ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ونحن، اور ہم لہو اسی کے مخلصون، اخلاص کرنے والے ہیں، خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے چہیتے ہیں، تو لہٰذا اس کے جملہ نوازشات اور اکرام کے مستحق صرف ہم ہی ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جیسا تمہارا پروردگار ہے ویسے ہمارا بھی پروردگار ہے، وہ تو جس طرح کی کوئی شخص عمل کرے گا اسی کے مطابق اس پر نوازش کرے گا، اور اسی لحاظ سے ہم تم سے بہتر ہیں، اور ہم فقط اسی کی بندگی کرتے ہیں اور تم شرک بھی کیے جاتے ہو۔ اور یہ اندازہ تم خود لگا سکتے ہو کہ آئندہ اللہ کی نوازشات، اللہ کے الطافات، اللہ کے اکرامات کس پر ہونے چاہیے۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل، و اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانو تھے، یہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی تھے۔ کل کہہ دیجئے اانتم، کیا تم اعلم، جانتے ہو زیادہ، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے، ومن اظلم، اور کون ہے بہت ظالم، ممن، اس سے جو کتم شہادتن، جو چھپاتا ہے گواہی کو، عندہ، اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے اسے چھپائے، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ غافل، عما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ تم کہتے ہو، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق تیسری اور چوتھی صدی پہلے مسیح میں معرض وجود میں آئی تھی۔ کون؟ یہودیت۔ اور عیسائیت اپنے مخصوص نظریات اور عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی پیداوار ہے۔ اب یہودی اور عیسائیوں کے جو عالم تھے لوگ اس بات کو خوب جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جتنی بھی تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ، اس قسم کی یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ یعنی یہودی مذہب انہوں نے خود ہی سے گھڑ لیا تھا اپنے نظریات کے تحت، اور عیسائی اپنے آپ کو عیسائی تب سے کہلوانے شروع ہوئے جب یعنی کہ یہ پیغمبر بھی وفات پا چکے تھے۔ اپنے مذاہب کی بنا پر بعد میں انہوں نے کیا کیا تھا، تیسری یا چوتھی صدی قبل مسیح میں ان کی یہ پیدائش تھی، یعنی ان کے یہ اپنے لیے یہ نام طے کر لینا۔ مگر ان علماء یہود و نصارہ نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ انبیاء کرام یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ عیسائیوں کے قول کے مطابق عیسائی تھے۔ تو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر آتے ہیں اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، اب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور آگے یوسف علیہ السلام۔ اب انہی 11 بچوں کی اولادوں میں سے دیکھیں کیا ہے، مختلف انبیاء آئے، ٹھیک ہے۔ کس کی اولاد تھی یہ؟ یعقوب علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے ان کا یہ کہنا یہودیوں کا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جبکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہودی کون تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تورات لے کر، اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے تھے، یعنی بنی اسرائیل پر آئے تھے، جب بنی اسرائیل کیا تھی، غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
پیدا کیا تھا، ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا بچپن، جوانی اور پھر نبوت کا دور، جب بنی اسرائیل کو لے کر وہ چلے، پھر تورات اتری، ٹھیک ہے۔ اب تورات اتری تو تورات پر عمل کرنے والے یہودی ہوئے۔ یہودی قوم تو بعد کی پیداوار ہے، تو ان کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے تو یہ تو بالکل غلط ہوا۔ اسی طرح عیسائی کون؟ بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی تباہ کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پچھلے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تباہ کرنے والے عیسائی، تو ان کی پیدائش بھی عیسائی لفظ بعد میں انہوں نے اپنے لیے مختص کر لیا، جبکہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ تو یہی مراد ہے یہاں پر کہ انہوں نے یہ الفاظ اپنے لیے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کو ان کی بددیانتی یاد دلائی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ وہ کیسے شہادت کے چھپانے کے مجرم قرار پائے ہیں، اور یہ سب سے بڑے ظالم ہیں کہ انہوں نے نبی کی شہادت کو جھٹلایا جبکہ یہ جانتے تھے۔ تل کا یہ امتن، ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں سوال کیا جائے گا، عما اس چیز کا، کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو اب اس آیت میں انہی الفاظ سے جو پہلے بھی ہم نے پڑھے، وہاں آیت کے مخاطب یہودی تھے، یہاں یہودی، عیسائی، مسلمان سبھی مخاطب ہیں۔ اور اسے دوبارہ لانے سے غرض کیا ہے؟ صرف تنبیہ کرنا، تاکید کرنا کہ آخرت کی نجات کے لیے انبیاء، صالحین پر بھروسہ کرنا بالکل کافی نہیں ہے۔ تم اپنے اعمال کے لیے خود جواب دہ ہوگے، خود ہی اسی کی سزا بھگتو گے۔